بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر راکی۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر اور عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم جو ہیں وہ آج جو گفتگو کرنے والے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو موضوعات ہیں وہ خاص طور پہ جادو، جنات، حسد اور نظر کے حوالے سے جو قرآن و سنت کا جو اصل علاج ہے، اوریجنل علاج ہے، ہم اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ دو سوالات ہیں، چونکہ یہ سوالات عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں لیکن بہت کم جو ہے نا وہ اس کو بیان یعنی اس کے اوپر ڈسکس بہت کم کرتے ہیں لوگ۔ تو پہلا سوال یہ تھا کہ جادو والی اور سحر والی اور اس طرح کی کتب کو پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے، اور اسی طرح دوسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے وظیفے الٹے کیوں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ وظیفہ پڑھا تھا اور یہ ہوا تھا اور یہ فلاں فلاں فلاں، تو بہت ساری اس کے اوپر جو ہے نا وہ تفصیلات موجود ہیں انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے ویڈیو کو مکمل کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبایا کریں، ویڈیوز کو اپنے احباب تک شیئر بھی کیا کریں، اس کو لائک بھی کیا کریں، تاکہ ویڈیوز کا اس کا جو اثر ہے وہ لوگوں تک صحیح معنوں میں پہنچ سکے انشاءاللہ، اس کی جو تاثیر ہے، جو اس کا جو فائدہ ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے جادو کی کتب پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ وحی کی کتاب نہیں ہے، وہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھنے سے آپ کو کوئی اجر ملے گا۔ تو آپ پڑھیں وہ کتاب پڑھیں جس سے آپ کو اجر بھی ملے، آپ وہ کتاب پڑھیں جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں فائدہ بھی ہو، اور انشاءاللہ آپ کی نیکیوں میں جو تاثیر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے، اس قوت کو بھی بڑھا دے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ سحر کی، جادو کی کتب پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے نقصانات سب سے بڑے یہ ہیں کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، آپ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، اور آپ ہر وہ عمل، ہر وہ کام کریں گے جو قرآن و سنت کے منافی ہوگا، جو اسلام کے منافی ہوگا، اور جو شیاطین کی عبادت کا جو طریقہ کار ہوگا آپ اس کو اختیار کریں گے، تو آٹومیٹک آپ کا جو معاملہ ہے وہ اسلام سے کم از کم آپ خارج ہو جائیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ جادو، مطلب ہمیں سفلی عمل آتا ہے، ہمیں جادو کا عمل آتا ہے، ہمیں فلاں عمل آتا ہے، تو ہم جو ہے نا یہ کسی کے لیے غلط نہیں کرتے، ہم الٹا کام نہیں کرتے۔ تو آپ الٹا کام نہیں کرتے تو یہ پڑھنے والا جو کام ہے وہ سیدھا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جس عمل نے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا، یا وہ عمل جو عبادت شیطان کے اوپر محیط ہے، آپ نے اس کو اختیار کرنے کے بعد یقیناً اس میں کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ فائدہ وہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کی آخرت بھی خراب اور دنیا بھی خراب۔ تو اسی طرح جادو کی جو کتب ہیں وہ عام بازاروں میں آج کل مل جاتی ہیں کہ یہ سفلی عمل کرنے کا طریقہ، فلاں عمل کرنے کا طریقہ۔ تو اس میں نے اس سے پہلے بھی میں نے کافی ویڈیوز میں کہا ہے کہ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں خاص طور پہ، اور بچے بچیاں، ان کاموں کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ محبت کا عمل کیسے کرنا ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے، کسی کو اپنے دشمن کو زیر کیسے کرنا ہے، اور عورتیں جو ہیں چونکہ ایمان اور عقیدے میں کمزور ہونے کے سبب وہ یہ کام کر بیٹھتی ہیں کہ اپنے خاوند کے اوپر جادو کا عمل کیسے کروایا جائے، یا اپنے خاوند کو اپنے زیر اثر کیسے رکھا جائے۔ تو اس کے لیے ان کا جو ذہن ہے وہ بہت زیادہ، مطلب اس کے اوپر ورکنگ میں رہتا ہے 24/7۔ تو ہم نے اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاوند کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کیسے جو ہے نا وہ اپنے زیر عتاب رکھنا ہے۔ تو زیر عتاب ہی کا لفظ میرا خیال یہاں پہ سب سے بیسٹ ہے، اس لیے کہ اس سے کسی کی جان کو کم از کم کو فائدہ نہیں ہے، یہ نقصان ہے۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ اس میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ کو وہ عملیات کرنے کے لیے وہ ایڈکشن آپ کی ہونی ضروری ہے، آپ اس کے اوپر نشئی ہو جائیں گے، آپ ایڈکٹ ہو جائیں گے۔ آپ جب تک اپنے ہاتھ یا زبان سے کسی کو نقصان نہیں دیں گے، شیاطین اور جنات جنہوں نے آپ کے ساتھ بغیر کسی سوچ اور فکر کے آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیا، تو وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، لائف ٹائم وہ آپ کے پیچھے رہیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس چیز کا جو تعلق ہے وہ آپ کی اولاد کے اوپر بھی پڑتا ہے۔
اولاد کے اوپر کیسے پڑتا ہے؟ جب آپ نے جادو کے عملیات کے کام سیکھ لیے. اکثر لوگ جو ہے نا وہ قبرستانوں میں جا کے چیزوں کو دفن کر دیتے ہیں. نام لکھا، کسی کی تصویر کے اوپر کچھ عمل کیا، کسی کا جناب سندور لگایا، مطلب اس طرح کے ہر وہ کام جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہیں، ان کو جیسے جیسے وہ اختیار کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ شیاطین اور وہ جو جنات ہیں وہ ان کے تابع ہوتے جاتے ہیں. اور پھر ان کی اتباع میں وہ اس لیے آ جاتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہے. اس لیے نہیں آتے کہ یہ کوئی انسان ہے، اس لیے آتے ہیں کہ یہ بندہ اپنا عقیدہ کھو بیٹھا ہے، اپنا ایمان جو ہے نا وہ ضائع کر بیٹھا ہے. تو حد الساحر ضربۃ بالسیف، ساحر کی جو ویسے ہی جو اس کی سزا ہے وہ اس کی گردن اتار دینا ہے. تو اس لیے پھر آہستہ آہستہ جب آپ کو اس کی لت لگ جاتی ہے تو آپ پھر اپنے خاندان کے اوپر اس کے تجربے شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے ہمارے پاس کیسز آئے کہ جی فلاں نے یہ عملیات سیکھا. ایک آدمی مجھے ملا، اس نے کہا جی قاری صاحب میں کچھ ٹائم پہلے جو ہے نا وہ میں نے عملیات کا کام سیکھنا شروع کیا تھا، تو میرے اوپر یہ مسئلے مسائل ہو گئے تھے، تو میرے بچے ان سب سے بڑا جو بچہ ہے اس کا وہ فوت ہو گیا، تو اور وجہ کوئی نہیں بنی. سبحان اللہ، اس کی وجہ کوئی نہیں بنی، لیکن ایک ایک کر کے پھر جو ہے نا وہ اس بندے کا نقصان ہو گیا، اس کے سارے بچے فوت ہو گئے، اس کے گھر برباد ہو گیا. تو بس اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اعاذنا اللہ و ایاکم. ٹھیک ہے، تو اگلا جو ہمارا ہے وہ ہے کہ وظیفے الٹے کیوں پڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وظائف کو کرنے سے پہلے ان کی تصدیق یہ لازمی ہے کہ یہ وظیفہ یا یہ جو اوراد ہیں، یہ جو وظائف ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس کی تاثیر ہماری زندگی میں کیسے مطلب الٹی پڑ سکتی ہے، یا اس کا واقعتاً فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ابکری والے بابا جی جو ہے نا وہ ایک طارق چغتائی صاحب، ان کے بے شمار ان کے ایسے لوگ موجود ہیں سبحان اللہ کہ جن کو انہوں نے وظائف بتائے ہوئے ہیں، اور من گھڑت وظائف اتنے شدید ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ لوگوں نے ان کو اپنے کھانے پینے زندگی کے معمول سے زیادہ اس کو جو ہے نا وہ اختیار کیا ہوا ہے. اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اس کے اوپر ایک جو سوال ہے نا وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ پڑھنے کی اجازت لینی چاہیے. تو چونکہ چغتائی صاحب ایک پہنچے ہوئے بابا جی ہیں اور ان کے علاوہ کئی اور بہت سارے بزرگ ہیں، تو جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے تب تک ہم اس کو کر نہیں سکتے. تو سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی اجازت دی یا جن اعمال کے متعلق ہمیں بتایا وہ کون سے ہیں، وہ ہر وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں کو اجازت ہے فلاں کو اجازت نہیں ہے. یا بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو اس طرح کی عملیات اور بابوں والی ویڈیو آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ ہر اس بندے کو یہ وظیفہ کرنے کی اجازت ہے جو اس کو شیئر کرے گا اور لائک کرے گا، لعنت اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل کرنے کی اجازت دی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی مخصوص طریقے سے کوئی عمل کرنا ہے اور پھر جا کے ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں، یہ بدعقیدگی ہے، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر یا اس طرح کے پیروں اور فقیروں کے اوپر جو ہے وہ ہمارا تکیہ ہو جائے کہ وہ جب تک ہمیں اجازت نہیں دیں گے تب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے. اور وظیفے الٹے اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب آپ نے وہ عمل جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہوتا، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، تو جب آپ وہ عمل کرتے ہیں تو شیاطین کو اس چیز کے اوپر خوشی ہوتی ہے. شیاطین اس کے اوپر یعنی اپنے آپ کو فرحانین بہت زیادہ وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ دیکھو اس بندے کو ہم نے جس کام میں لگایا ہے وہ کام اس کا مطلب یہ اس میں مگن ہو گیا اور اس نے وہ کام مکمل کر کے ہی اپنا کام جو ہے نا یعنی اپنا کام مکمل کر کے ہی سانس لے گا. اور پھر سبحان اللہ ہوتا کیا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آہستہ آہستہ جنون کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، پاگل پن کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اور پھر ہم نے بعض ایسے لوگوں کا علاج بھی کیا کہ الحمدللہ غلط وظائف پڑھے انہوں نے. ایک مجموعۃ الوظائف کے نام سے ایک کتاب بڑی مشہور ہے، اور اس میں آیت الکرسی کا وظیفہ کیسے کرنا ہے اور فلاں کو کیسے پڑھنا ہے، درود شریف کا وظیفہ کیسے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں وظائف اور اوراد جو بتائے ہیں، کیا وہ کافی نہیں ہمارے لیے؟ یا وہ کافی نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے وہ اعمال کیے وہ ہمیں بتائیں؟
اس لیے قرآن اور سنت سے حاصل کردہ وظائف وہ ہمارے لیے کافی ہیں. مثال کے طور پہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، سورۃ الفاتحہ نور و شفا. سورۃ الفاتحہ نور و شفا. اب سورۃ الفاتحہ کو آپ نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایک شخص کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اس کے عوض میں 40 بکریاں اجرت میں لی. تو کیا سورۃ الفاتحہ پھر کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ سورۃ الفاتحہ شفا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے اور فاتحۃ الکتاب بھی ہے. اس کے بے شمار نام ہیں، ان میں سب سے جو بہترین جو نام ہے وہ ہے سورۃ الشفا. اب ہم وظائف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے، لیکن اگر ان وظائف میں ہم مسنون عمل کو شامل کر لیں گے تو کیا وہ وظیفے کے اندر، وہ اس ورد کے اندر قوت زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ اگر اس قوت کو ہم زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر وہ اعمال یا ہر وہ کام ہمیں وہ ترک کرنا ہوگا جو قرآن و سنت کے منافی ہیں. وظیفے اس لیے بھی الٹے پڑ جاتے ہیں کہ وہ ان میں اعمال جو ہے نا وہ مخصوص انداز میں رکھے جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ عمل اس وقت میں کرنا ہے. اس میں وقت کا تعین بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ رات کے آخری پہر میں کرنا ہے، یہ آپ نے فلاں ٹائم میں کرنا ہے، یہ قبرستان میں بیٹھ کے وظیفہ کرنا ہے، یہ تنہائی میں بیٹھنا ہے، سمندر میں بیٹھنا ہے، پانی میں بیٹھنا ہے، پھر یہ آپ کا جو نا وہ وظیفہ آپ کو فائدہ دے گا. تو ہر وہ عمل جو کہ توہم یعنی توہم پرستی کے اوپر مبنی ہو وہ آپ کو صاحب عقل اور فہم و فراست نہیں بنا سکتا الا کہ وہ اس چیز کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. اس لیے ہمیں جادو کی کتابیں پڑھنے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور ان کتابوں کو، بلکہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ آپ ان کتابوں کو خرید کے جلا دیں، وہ معاشرے میں اتنی زیادہ پھیلنے ہی نہ پائیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ اس سے اس طرح کے فوائد اٹھانا شروع کر دیں یا اس طرح کے نقصانات. اور آج کے دور میں ہمارے آج کے اس وقت میں سبحان اللہ میرے سامنے جو واقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہے کہ لوگوں نے اردو بازار گئے یا کسی مکتبہ پہ گئے، وہاں سے جا کے مختلف کتب جو ہے نا وہ خریدیں اور پھر لا کے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اپنے اوپر عملیات کے طور پہ کام شروع کر دیا. لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کے اندر توہم پرستی کو فروغ دینا، لوگوں کے اندر ایمان اور اسلام کی اس قوت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا جو کہ مسنون اعمال کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، وہ غیر مسنون اعمال کے ذریعے سے اس قوت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.